بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری بیان فرماتے ہیں، بدر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہیں اور خاوند کافر قیدیوں میں ہیں۔ نکاح باقی ہے، نکاح قائم ہے۔ ہدیے کا فیصلہ ہوا۔ ابو العاص بن ربی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ تھا کہ میں ہدیے میں کیا دوں گا۔ اہلیہ محترمہ گھر میں ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ میرا خاوند قیدی ہے، ہدیے کا فیصلہ ہوا ہے، ہدیے کے پیسے نہیں ہیں، تو اپنا ہار گلے سے اتار کر کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ وہ اپنا ہدیہ ادا کر دے۔ مسلمان بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ اپنا ہار دیا کہ جا کر ابو العاص کو دے دو کہ وہ اپنا ہدیہ ادا کر کے رہا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے، بیوی نے بھیجا ہے، تو وہ حضور کی خدمت میں جب پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہار انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس اب بیٹی نے خاوند کو بھیجا ہے آزاد ہونے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کی۔ عام طور پر حضور سفارشیں اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں۔ یا رسول اللہ، حاضر ہے، پیش کر دیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح ہوتا تھا، بلکہ ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا شیر جوان ہے، شریف جوان ہے، بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ بڑا وفادار نوجوان ہے، حالانکہ کافر تھا، اس نے بھی پھر وفاداری نبھائی۔ خیر کہ ایک دفعہ ابو العاص بن قیدی بن کر آ گئے، کسی معرکے میں قیدی ہو گئے، کافر تھے، لڑتے تھے، قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے آئیں، دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوں اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے۔ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، قد اجرنا من اجرت، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانون ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی، تو ان کو پتہ تھا اس مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دے دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں۔ میں ابو العاص بن بعثت سے پہلے ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی
پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے۔ جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چاچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آباء و اجداد کو کہیں جھٹلا نہ دے۔ ابو العاص نے کہا، میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا، یہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابو کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی تھی کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ حضرت ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا ہدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا ہدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا ہدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا ہدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربی کا ہدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہنا کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکلی، مکہ مکرمہ کے راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا،
تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں ابو العاص، میری اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ میرا شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص کے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص سے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں، اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا، لوگو، یہ دماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا احترام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، جی ہاں، اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدہ نبی کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زار و کتار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے سامنے رسول اللہ ان کے
سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بیہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والی بدھو کے باز کوفیوں، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم نے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان کے مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اندوہناک شہادت اور عظیم سانحے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے، تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی تھی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا۔ ممکن نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ بعد بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغ دار کر کے اپنے اللہ کی آیات تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مست و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بلا دیا کہ حق کو انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے شدت خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو برہنہ سے در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ
آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و امان اور سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کا تہدید کر ڈالا اور ابھی تک اسی شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گناہ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے کتنے دن چند رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی کہے گا ظالم و ستم گر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشک بہا رہا تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود سلام کے بعد سانحہ کا سارا واقعہ پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنا سر ڈھانپ لیا، چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے آئی ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام تو سنا تھا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن افراد کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب، ام کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمۃ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب الفضل عباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال کیا ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ وزاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزار دینا چاہتی ہوں۔ اور کہاں اے اہل بیت کی شہزادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر اگر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ مجھے سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں میں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادر چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید لعنت ہو تجھ پہ۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین منورہ میں قیام کے بعد لکھتے ہیں کہ
کہ کچھ عرصہ بعد مدینہ حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی تھیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان ہے۔